السلام علیکم پیارے طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو پڑھیں گے، حصہ نثر کریں گے۔ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں، وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح پڑھی جائے اسے نثر کہتے ہیں۔ نثر نمبر 4 کریں گے، نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جبل پور میں 1912 میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں اور 2005 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس سبق میں ہم جانیں گے پاکستان کا نظریہ کیا تھا، پاکستان کی تشکیل کے مقاصد کیا تھے اور تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کون کون سی تھیں۔ کسی بھی تحریر کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں، تو آئیے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں۔ رواداری، برداشت، الحاد، بے دینی، بیجا، غیر ضروری، نظریہ، خیال، شیوا، طریقہ، فروغ دینا، ترقی دینا، معاشرت، رہن سہن، تشکیل، بنانا، وسعت، پھیلاؤ، بخوبی، اچھی طرح، مفاہمت، صلح، اکبر، اکبر اعظم، جہانگیر، اکبر اعظم کا بیٹا، اورنگزیب، شاہ جہاں کا بیٹا، اقلیت، تعداد میں کم، قیاس، سوچ، اہل عالم، دنیا کے لوگ۔ عالم لام کے اوپر زبر ہو تو عالم ہوگا، عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ اگر لام کے نیچے زیر آ جائے عالم پر آ جائے گا، عالم کہتے ہیں علم رکھنے والے کو۔ پیش نظر رکھنا، سامنے رکھنا، نفاق، نفرت، مساوات، برابری، پرخلوص، سچی ہمدردی، شمار، شامل، مفاد، فائدہ، اخوت، بھائی چارہ، بالاتر، اونچا، جمعیت، گروہ، مرہٹے، ہندوؤں کی ایک نڈر اور بہادر قوم، قدم جمانا، ڈٹ جانا، ولولہ، جوش، عمل پہم، لگاتار عمل، عناد، دشمنی، گروہ بندی، فرقہ بندی، جداگانہ، الگ، مرہٹے، ہندوؤں کی ایک نڈر اور بہادر قوم، شاہ ولی اللہ، عالم دین، سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، تسلیم کرنا، مان لینا، ملت، قوم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ آئیے اب اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ سے ہی رواداری کا ثبوت دیتا چلا آیا ہے، لیکن جب کفر و الحاد اس پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ جاتا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری کے باعث ملکی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ دینی معاملات میں بھی مسلمانوں کی آزادی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جہانگیر کے زمانے میں انہوں نے محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں برداشت کیں۔ اورنگزیب کے جانشینوں کی نااہلی اور نا اتفاقی کے باعث جب مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا تو مرہٹوں، ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر ملک میں افراتفری کی کیفیت پیدا کر دی۔ ایسے میں سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں میں اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کی تحریک شروع کی۔ پھر شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی نے اسلامی اصولوں کی احیاء اور ملکی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ حالات کے پیش نظر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزوں سے دشمنی کی بجائے دوستی کا مشورہ دیا اور مسلمانوں کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ 1885 میں جب ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد رکھی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس اور اس کی سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ 1906 میں سر سید احمد خان کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے ڈھاکہ میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اسی زمانے میں جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑی تو ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ مسلمان ترکی کے سلطان کو خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے ترکی کے اخلاقی
ترکی کی اخلاقی، مادی اور طبی امداد کی انگریزوں کو فتح ہوئی۔ انہوں نے ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا شدید رنج ہوا۔ انہوں نے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی، اور پھر ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی اور ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریکیں شروع کی۔ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی تو مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ چنانچہ 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تجویز پیش کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ مغربی مفکروں کے نزدیک جغرافیائی حدود یعنی وطن ہی قومیت کی بنیاد ہے، جبکہ دوسرے نظریے کے مطابق رنگ، نسل اور وطن کی بجائے عقیدہ قومیت کی تشکیل کرتا ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے عقیدے اور تہذیب و معاشرت کے تحفظ کے لیے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترقی اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی ریاست کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سبق نظریہ پاکستان کو مختصراً بیان کر دیا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو میں سبق کے تمام صفحات بھی دکھائے گئے ہیں۔ اب آپ نے اس سبق کو خود سے غور سے پڑھنا ہے اور مزید سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم کر لیتے ہیں مشق مختلف سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ جواب، اکبر بادشاہ کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دینی معاملات میں آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ سوال نمبر 2 ہے، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ جواب، سلطان ٹیپو نے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان، ترکی اور فرانس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ٹیپو کو انگریزوں کے خلاف کامیابی نہ ہو سکی۔ سوال نمبر 3، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ اس کا جواب ہے، جنگ عظیم اول میں کامیابی کے بعد حکومت برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے سے پھر گئی اور ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں کو اس فریب سے بہت دکھ پہنچا، لہٰذا انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ سوال نمبر 4، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ جواب اس کا ہے، 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقد الہ آباد میں
مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا؟ سوال نمبر 5، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اس کا جواب ہے اہل مغرب نے خاندانی، نسل اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، بقول ان کے قوم وطن سے بنتی ہے۔ اگلا سوال ہے مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا جواب مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ جواب نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ اگلا سوال شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا جواب ہے شدی کی تحریک مسلمانوں کو ہندو بنانے، جبکہ سنگٹن کی تحریک مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیے۔ الف، سبق کے مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں برداشت کی؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کب شہید ہوئے؟ 1831 میں شہید ہوئے۔ اگلا دال ہے کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ نواب وقار الملک نے۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 2۔ امید ہے کہ آپ کو نظریہ پاکستان کا مفہوم، پاکستان کی تشکیل کے مقاصد اور تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والے اہم شخصیات کے کارناموں سے واقفیت حاصل ہو گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.